واللہ خبیر بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، یہ سورہ آل عمران ہے جہدیاں آیت نمبر 149 تو لے کے 155 تک آیتاں تھوڑی لمبیاں بہرحال آیتاں تے 6 ہی بنਦੀਆਂ۔ یہ آیت میں اس ویلے پڑھیاں اور اسی جڑا نا وہ اپنے خطابات جمعہ جڑے ہیں نا انہاں سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آل عمران دیاں یہ 148 آیتاں جڑیاں نا وہ اسی پہلے پڑھ چکے ہیں تے 149 نمبر آیت تو جڑا نا وہ شروع کر لگے ہیں۔ کچھ یہ حجم بھی زیادہ ہے تے کچھ وقت کم ہے، لہذا جو ہے نا صرف میں ترجمہ کراں گا اور کچھ چیزاں سارے واسطے قابل غور ہے۔ یہ پس منظر بھی میں عرض نہیں کراں گا چونکہ وہ پچھلی دفعہ تفصیل دے نال میں عرض کر دیتا سکا کہ یہ جنگ ہے جہدے مسلمانوں کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اور جنگ تو بعد جدا اسی اج بھی دیکھتے ہیں کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے نا تو اس واقعے تو بعد پھر وہ تبصرہ ہوتا ہے، تجزیے ہوتے ہیں اور یہ تجزیے جڑے ہیں نا دونوں صورتوں میں ہوتے ہیں، کامیابی ہو جائے تو ناکامی ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات ہو کے کامیابی جاتی ہے لیکن وہ بھی کئی سارے لوگ ہوتے ہیں جنہوں کا کردار جڑا ٹھیک نہیں ہوتا، جنہوں کی غلطیاں ہوتی، یعنی جتن کے باوجود تھی کہتے ہیں کہ جت گئے ہیں پر لیکن اے جڑا نا آدمی انہیں تو اچھا نہیں کھیلیا، یہ کوشش کی کہ ہرا دے ہیں لیکن اسی جت گئے۔ لہذا جتن کی صورت بھی تجزیہ ہے اور ہارن کی صورت بھی ہے۔ غزوہ بدر جیتی سی لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تجزیہ کیتا، سورہ آل عمران جڑی ہے تبصرہ کیتا اللہ نے۔ یہ جنگ ہاری سی، یہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا اور باقی تفصیلات میں دس چکیا کہ بدر تو بعد تیزی دے نال پھر لوگ جڑے ہیں نا اسلام کی طرف آئے ہیں اور قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب فتح آ جاتی ہے تو پھر تو لوگ جڑا نا وہ جاب تک لوگ جڑا نا وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ لیکن جس ویلے ہجے کوئی امکانات ہی نہیں ہوتے نا تو پھر
بڑی سٹرگل کرنی پیندی ہے. لیکن وہ ایک چیز ہوتی ہے, آندے جڑے لوگ ہیں نا مخلص بھی ہوں تو گل نو سمجھتے بھی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال مکہ دے وچ, 13 سال اور 2 سال مدینے دے وچ, سارا دن کوئی کام ہے نا اللہ کا پیغام پہنچانا. تے جڑے بدر چ بندے لے کے گیا کنے سی 313. لیکن جس ویلے عہد واسطے نکلا تو وہی بندے 1000 ہو گیا سی. تے 1000 دے پیچھے بدر دی فتح کا ایونٹ سیگا. ٹھیک ہے نا, جدا کوئی واقعہ ہوتا نا تو اس واقعے کی وجہ سے اثرات پھر جڑا نا لوگوں سے پیندے. تے ظاہر ہے انہوں کی تربیت اس طرح نہیں ہو سکتی, ٹائم تھوڑا ہوں, لوگ زیادہ ہوں. ٹھیک ہے, تے یہ پھر نتائج بھی نکلتے ہیں جڑے نکلے, جہاں تو کئی سارے اسی پڑھ لیا. اور بہرحال اے ہوں اس ویلے جڑا نا یہاں کا میں صرف ترجمہ کروں گا اس پس منظر سے اللہ تعالیٰ دیا ہدایت. پہلی تے کی ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو, اگر تسی اطاعت کیتی کافراں دی تے اے کافر تانوں یردوکم علی اعقابکم, تانوں پیچھے کی طرف پھیر دیں گے. جس طرح کہنا اباؤٹ ہے, یعنی میرا منہ جڑا نا وہ چڑھتے سورج جدھر چڑھتا ہے چڑھتا پاسا چڑھتے پاسے ہے, تے میں بالکل پھر کے لہندے پاسے نو منہ کر لوں تے میری پشت بیک جڑی ہے وہ ہو جائے چڑھتے پاسے. ہوں اتنے چڑھتا رہتا کی ہے, اتنے جدو تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال لگے سی تو اس ویلے تھی نظریاتی طور پہ کس مقام تے سگے, مشرک سے ایک مشرکانہ زندگی گزار رہے سی نا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اور جتنا کہتے ہیں بھی چڑھتے لہندے کا فلک کتنا پا دیتا کہ تھی توحید نو منن والے بن گئے. ہوں اگر تھی یہ کافر جڑے ہے یہاں کی اطاعت کرو گے تو یہ تمہیں پھر جڑا نا وہ چڑھتے پاسے لے جان گے جتوں تھی چلے سی, اسے دین تے لے جان گے. اچھا یہ اطاعت کا مطلب کی ہے؟ کیا کوئی بندہ توقع رکھتا کہ اس طرح وہ جدا وہ پہلے بہت پوجتے تھی اسی طرح جا کے دوبارہ بہت پوجنا پڑیں؟ یہ گل نہیں ہے. اصل گل کی ہے, گل یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں مشرک چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا دین جڑا ہے وہ سر بلند نہ ہوئے, توحید سر بلند نہ ہوئے, بلکہ سر بلند کی ہو شرک ہو. یہ چاہتے. اگر تھی یہ کوشش چھڑ دو گے نتیجہ کی نکلے گا؟ اگر تھی توحید دی سربلندی دی کوشش چھڑ دو گے تو نتیجہ نکلے گا شرک بنا سربلند ہو جائے گا. یعنی یہ کوشش تو تھی علیحدہ نہیں ہونا. ہوں وہ جڑے بدر چ جاتے ہوئے 350 بندے جڑے آ پیچھے چلے گئے سگے, چھڑ کے چلے گئے سے, انہوں نے مسجد نبوی دیا نمازاں نہیں چھڑیاں سی. یہ نہیں سی کہ تھی سمجھو انہوں نے داڑیاں لواتیاں سگیاں جی وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگ پاؤ کہ اسی تو جی بڑے کو اچے تھان سے بیٹھے ہیں. نہیں, داڑیاں بھی انہوں نے خوبیاں سی, پگڑیاں بھی انہوں نے خوبیاں سی, نمازاں بھی انہوں نے خوبیاں سی. بلکہ اگر کام اتنا ہی ہوتا تو وہ تو بہترین یعنی بہترین مومن سی. عبداللہ ابن ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نماز پڑھتا ہوں سی اور کھڑو کے لوگوں کو کہتا سی لوگوں اللہ کے رسول کی بات توجہ نہ سنیا کرو, اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ ایڈا بڑا نہ آتا کہ وہ فیل نہیں ہو سکتے سی. اچھا ہوں کوئی سوال کر دیں گے, وہ کہیں گے جی پھر ساڈے تو ٹیسٹ آتا ہی نہیں. پھر میں پتا کی کہنا ہوں, میں کہنا ہوں کہ اگر
ਕਿਸੇ ادارے نے, ਕਿਸੇ محکمے نے یا ਕਿਸੇ گورنمنٹ نے انہیں اعلان کر دیتا ہے کہ سارے کول ویکینسیاں اور اس ویکینسی واسطے کم از کم میٹرک تعلیم ہونی چاہیے. چلو میٹرک ہی لا رہے ہیں. میٹرک پاس آ سکتا ہے, اسی انہوں ٹیسٹ بٹھاواں گے اور پھر اگر انہوں نے ٹیسٹ پاس کر لیا یا جہے بھی دوسرے تقاضے, مطلب آگے وہ جنہیں میٹرک پاس کیتا ہے. اچھا ہوں ایک 9ویں کا سرٹیفکیٹ نہیں پھردا وا, ٹھیک ہے نا, تو وہ کہتا میرا تو وہ امتحان ہی نہیں لیندے. وہ امتحان تیرا کدھر لے لینا, تم اس جگہ تک نہیں پہنچا. اور جب تھی اس سطح تو اٹھو گے پھر اللہ امتحان لے گا. آپ نے یہ نہیں کبھی سوچا کہ اسی جا روزہ کھا کے جمعہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, یہ کنے فیصد حلال ہوں اور کنے فیصد حرام ہوں. اور گل سمجھ لو, جھوٹ بول کے, مکاری کر کے, دھوکھا دے کے جڑی کمائی کی جائے وہ حرام ہی ہوتی ہے. وہ پہ ٹھگی مار لیا تو پہ دوسرا کر لیا. بھائی ڈکیٹ کی بھی روزی حرام ہے, تو جنہیں اپنی بہن کا حصہ کھا لیا نہیں دیتا وہ بھی حرام ہی ہے. وہ ڈاکو بھی حج کر لو تو وہ بہن کا حصہ لے کے بھی حج کر لو, تو جن مرضی تک جاری رکھ لو. یہ سمجھ لو یہ ٹیسٹ جہاں کدا کہ جی منہ سے لکھا پھر وہ کی ٹیسٹ لینا. اس لیول سے جاؤ گے تو ٹیسٹ بھی آ جان گے, آتے رہتے ہیں. زندگی زندگی ٹیسٹ ہی تو مشکل ہے. جی عہد نہ آتی تو پاس ہی پاس ہوئی. جی تبوک نہ آتی, اور تھی کدی غور کیتا کہ تبوک تے بھی عبداللہ ابن ابی گیا سی, تو میں کی جانا. اور 3 مہینے ڈیوریشن سی, اپنا بیوی بچوں تو دور جنگ واسطے کتنے سلطنت روما کے نام مقابلے واسطے جانا. اتنے تو دیہڑی تمہیں ایک دیہڑی کا کور ہوتا ہے نا, بھی چل آ جاؤ ہونا بعد تھی نہیں آنا, ٹھیک ہے نا. یہ چیزاں ٹیسٹ انہوں کے ہوں جہے درجہ بدرجہ جہاں نا ہوں جن ایف ایس سی کی نہیں تو وہ کیوں ٹیسٹ لین گے بھی میڈیکل مطلب ایم بی بی ایس واسطے داخلہ لینے وہ کی میٹر کرتا ہے. ایک لیول مقرر ہے نا, اس سے پہنچے گا تو اگلی گل بھی وہ ہو جائے گی. اور یہ زندگی ساری ٹیسٹاں کی ہے نا. ذرا تھی دیکھو کہاں مکے تو شروع ہوئے ٹیسٹ ہی ٹیسٹ ہے. مومن کی زندگی کا ٹیسٹ ہی ٹیسٹ. بارہ یہ جی گل اتنے دسی نا, مطلب یہ ہے بھی اگر تھی اس جدوجہد تو ترک کر دو تو اطاعت کہ ہو گئی انہوں کی. وہ تے کو یہی چھڑانا چاہتے ہیں نا, وہ تمہیں توحید تو ہٹانا چاہتے ہیں اور توحید کو پھیلنے تو روکنا چاہتے ہیں. اگر تھی مطلب یہ بھی انہوں تو ڈر کے ایک سائڈ لائن ہو کے بیٹھ گئے. اچھا یہ سائڈ لائن وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت عہد دے مشہور ہو گئی تھی نا, پچھلی دفعہ میں گلا کر چکا ہوں تو میں صرف اشارے کرنا. ہوں کئی سارے لوگ اسی جیسے اتوں مدینے پہنچ گئے سن, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا جنگ تو اسی ہار گئے ہیں تو چلو اپنے گھر تو بچائیے. کئی اتنے ہندیا ہوا بھی جنگ تو علیحدہ ہو گئے سی, بڑے بڑے صحابہ کی گل ہو رہی. ایتھے انہوں نے اللہ کہہ رہا ہے کہ تسی اگر انہاں کافران کی اطاعت کرو گے, یہی تو چاہتے ہیں کہ تسی اس جدوجہد چوں لا تعلق ہو جائے تو پتہ نکالو خاسرین. یا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم الی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اگر اس جدوجہد چوں تسی ڈھلے ہو کے بیٹھ گئے تو تسی
خسارا پاؤن والے ہو جاؤ. دیکھو گل ہوتی ہے سیدھی سیدھی صاف صاف جڑی نا، کیونکہ میں بھی یہ نہیں سمجھتا کہ ہوں میرا ٹائم بھی اخیر ہی ہے. جدو میں اتنے آنا شروع کیا نا، وہ میرے اس پہلے ٹائم کا تو بندہ ہوں اتنے تے جڑا نا یا حاجی طالب ہے، جب میں پہلی دفعہ آیا یہ ڈاکٹر رمضان صاحب ہوں گے، انہوں نے منڈا اتنے آتا ہوں درس، ٹھیک ہے نا. باقی پھر ہولی ہولی میرے واقف بنے ہیں تو ہولی ہو گیا. نہیں جب میں فرسٹ ٹائم آیا نا ادو کی گل ہے، وہ چند لوگ سے جنہوں ظاہر ہے کسی تعلق کے نال بندہ کسی کو جانا نا. حاجی بشیر صاحب ہوں سی گلا منڈی دے، انہوں نے تعلق نہ اسی بروڑ پڑے ہیں، ٹھیک ہے. پھر انہوں کی رشتے داری سے حاجی طالب صاحب کے نام تو کردہ پھر جڑا نا وہ گل بڑی دور تک پہنچ گیا. ہوں صورت حال یہ ہے کہ میں جڑا نا آپ کی گڈی بھی چلانا تو پیچھے رکھ کے چلانا، ٹھیک ہے نا. لیکن مینو یہ سمجھ آتی ہے کہ بھائی جدو اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت ہی نہیں دیتی، پھر میرے واسطے رخصت کیا ہو سکتی؟ جدہ بھی میں جا سکتا ہوں یا جدہ میں کوئی کام کر سکتا ہوں، پھر مینو وہ کرنا چاہیے. وہ نتیجہ کچھ بھی نہیں پڑے، ٹھیک ہے نا. احد دے میدان والوں اللہ دس رہا ہے، تھی سمجھو کہ یہاں دیا کوئی نمازاں کی کسر سی. ہوں میں تمہیں چونکہ سارا وقت بڑا محدود ہوں، میں تمہیں نام دسا تو وہ ساتھی ہے جہاں مکہ جو ہجرت کی کر کے ایسے مخاطب ہوا، اور اس واسطے اللہ تعالیٰ جڑا ہے نا، اور اتنے دو دفعہ انہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. جنگ تو علیحدہ ہونے والا، چلو میں تمہیں دس دینا، جنگ تو علیحدہ ہونے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شامل سے. وہ بھی کہتے ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے تو ہم جنگ کا واسطے لڑنی ہے. اور مدینے چلے جان والا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شامل سے، ٹھیک ہے نا. یہ اللہ سبق دے رہا ہے قیامت تک واسطے کہ تسی اس کام کو چھڈ دو گے تو تسی تو پھر وہ کام کیتا جو چاہتے تھوڑے وہ مخالفی مشرک چاہتے. بل اللہ مولاکم، تو تہاڈا مولا تے اللہ ہی ہے. وہ خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا. تمہیں اسے پہ بھروسہ کر کے علیحدہ ہونے کی بجائے کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور میں تمہیں دسا کہ ایک چھوٹی جہی جدوجہد نہیں، یہ جدوجہد آدم علیہ السلام کو شروع ہوئی ہے، قیامت تک جاری رہنی ہے. اور ہر بندہ اپنی آخری سانس تک جنہ کر سکتا ہے انہوں کرنا چاہیے. اگر روٹی کا کما بڑی ٹھیک ٹھاک، اتنے آپ کہہ کہ جی یہ کام نہیں میرے کو ہوتا، جھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اب میں جلد کافراں دے دلاں چ ایک روح پیدا کر دیواں گا، بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، کیونکہ وہ اللہ دے نال شریک کر دیا جہدے واسطے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند دلیل نازل نہیں کی تھی. وما واہم النار، انہاں دا ٹھکانہ اگ ہے، وبئس المصیر، اور بئس مثوى الظالمین، اور بہت برا انجام ہے انہاں ظالماں دا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور اللہ نے تے اپنا وعدہ سچا کر دیتا سیا جدو تسی انہاں نوں وڈی ٹرکی جا رہے سی. میں پچھلی دفعہ بھی عرض کیتا سی نا کہ ہتھاں نال بندے مارنے ہیں. تسی کدی دیکھو کہ خدا دا خاصہ اے تہاڈا مروٹ یہ تو اس وقت کے مدینے تو بہت زیادہ آبادی ہے اتنے. وہ آبادی کتنے سی اتنے خدا نے خاص کر کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جا کے دیکھو نا، اللہ نہ کرے میں ویسے سمجھا نہیں رہنا، کوئی چاک بندے گاڑی چ مر جان تو ظاہر مرن گے، کچھ حادثات ہوئے گا، کسی کی لت پی ہوگی، کسی کی باہ پی ہوگی، کوئی خون ڈگیا ہوئے گا، تو ہاتھ بھی نہیں لانا تو ایویں ادھر ادھر ہونی ہے دل دل. ایک ہی ہو گیا رات ہی ہو سکتا نیند نہ آئے.
تو جتنے 70 بندے کسی کی باہ کسی کی لت کسی کی اک کوئی نہیں کہتا پیر کوئی نہیں آتے وہ پائے اتنے بھی حالت کی سی ٹھیک ہے نا. اچھا یہ اس کو پہلے کی گل ہے. مسلمانوں نے حملہ کیتا نا تو 9 بندے انہوں نے مسلمانوں نے وڈ ٹک چھڈے. یہ انہوں کی گل ہے مسلمانوں کی کہ جدو تھی انہوں نے وڈی ٹوکی جا رہے تھے احد کے میدان تے وہ نتیجہ ایک نکلیا. وہ نتیجہ کی نکلیا کہ وہ جڑے پیچھے درے تے کھڑے کیتے سی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 بندے انہوں کو یہ چیز جی نا قدرتی طور پہ جڑا نا وہ زیادہ جنہوں کہتے ہیں کہ انہوں دے دل نو ایک کھچ پئی کہ اسی بھی جا کے لڑیے. دیکھو بعض چیزاں ہوندیاں نہ تسی شعوری طور پہ کرتے ہو شعوری طور پہ نہیں کرتے لیکن ہو جاتی. مثال کے طور پہ اور پھر کوئی چور پھڑیا گیا تسی ایتھے ہو تو تسی اتنے دیکھتے تو کہتے چور پھڑ لیا تسی اتوں بھج کے جانا ٹھیک ہے نا. تو جا کے تسی بھی 2-4 اتنے تھپ دینے. اچھا جی تمہیں پتا اور چور یار وہ روالور لے کھڑا تھا وہ گن ہے وہ کلاشنکوف لے کھڑا تھا تھی اتوں چھڈ کے ادھر موڑ ہو جانا ٹھیک ہے نا. پھر تھی نہیں جانا اگر وہ ٹھا کرتا تھا. ہوں وہ جس ویلے پیچھے پسپا ہو رہا سی نا مکے دے مشرک جڑے سی یہ ہوں یہاں کو کھولنا اوکھا ہو گیا جدا کہتے ہیں. وہ کمانڈر جڑا سی نا انہوں نے کیا بھی کہ بھائی تھی نہیں جانا ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ڈیوٹی لائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سی اسی ہار گئے یا جیت گئے. انہوں نے کہا بھی وہ ہارن کی گل سی اتنے تو جیتن کی گل ہے اسی بھی بچے سالے. اچھا یہ گل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھی کہی ہے کہ تمہیں یہ فتح بہت پسند ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. تُحِبُّونَهَا تمہیں محبت ہے اس شاید ہو کہڑی شاید ہو نصر من اللہ وفتح قریب. یہ غلط کہہ دیں کہ مال غنیمت واسطے گئے سی. میں پچھلی دفعہ تفصیل دس چکے ہیں مال غنیمت واسطے نہیں گئے سی کیونکہ مال غنیمت کے بارے سے بدر دے وچ قانون آ چکیا سی 50 بندے جو کسی نے بھی یاد نہیں سکا کہ بھی مال غنیمت حصے نال ملنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہ فرمایا جن نے مال غنیمت چوں کوئی چیز چھپائی وہ اتنے میرے نال ہی انہیں مل کے جنگ کی ہے وہ جنمی ہے. کیوں وہ سب کا مشترکہ ہے اور وہ قانون اور ضابطے نال تقسیم ہونا. 50 چوں کسی ایک بندے کو نہیں پتا سکا. وہ کتنے غلطی ہو گئی پیچھے تو پوچھا تھوڑی آتی رہتی تو پھر اگے تو انہوں نے دلیل بنا لینا. وہ نہیں گیا سی مالی غنیمت واسطے لیکن وہ جدا میں تمہیں مثال دی تھی نا کہ وہ سامنے کٹ پہن رہی چور میں تو تھی بھی بھج کے اتنے پہنچ گئے. اسی طرح ہوں انہوں کو کٹ پی رہی سی مکے والے وہ بھی جا کے شامل ہوئے بھی 4 اسی بھی مطلب اسی کھڑوتے ہی ہیں نا اسی بھی کو ہاتھ سیدھے کر لیے. وہ جیسے ادھر چلے گا تو درا ویلا ہو گیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو پیچھے کھلوتے سی 200 گھوڑے سوار لے کے انہوں نے پیچھے نو گھوڑے ٹوپ پائے تو یہاں کوئی کسی کو خیال تو نہیں آیا نا. انہیں کہا بھی یہ بھی جا رہے گھر انہیں گیڑا کٹ کے پہاڑ کا تو اسے درے کی آگت حملہ کر دیتا 70 بندے شہید ہو گئے. اللہ پہلے ٹائم کا ذکر کرتا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ. اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیتا سی جب تسی انہاں نوں وڈی ٹوکی جا رہے سی. حتی اذا فشلتم حتیٰ کہ تواڈے وچ کمزوری آ گئی وتنازعتم فی الامر اور تسی امر کو متنازع بناتا. کی متنازع بناتا کہ تہاڈا امیر تانوں روکی جا رہا ہے. ڈسپلن توڑ دیتا تسی اودی منی نہیں. ہجے وہ ادا کی تربیت تو ہے نہیں سی اج بھی ڈسپلن توڑ دیں تو وہ تو اس ٹائم کی گل ہے. یعنی انہوں جدو امیر صاحب نے کہا نا عبداللہ ابن جبیر نے کہ اللہ کے رسول نے کہا سا کہ فتح یا شکست کس صورت سے تھی نہیں جانا تو انہوں نے کہا کہ یہ مطلب اصل شکست سگا فتح نہیں سگی. جدا اسی کہتے ہیں یار میں بھوکا ہوا تو یا رجیا ہوا تو انہوں میری روٹی کی فکر نہیں.
تو اصل کی ہوتی ہے کہ بھوکا ہوا تھا رجے نو کد بھی رجے کی کد نہیں فکر کرنی. تو انہوں نے کہا بھی وہ اصل دے وچ اداں ہی ایک گل سی کہ سانو ہوے فتح تے سانو ہوے شکست. تے اصل گل یہ سی بھی شکست کی صورت تسی درا بچانا. ہوں تو وہ نسی جاتے پیچھے بھج رہے تو اسی جائیے تو اسی بھی کوئی چار ہاتھ سدھے کریے چھتی کام مکائیے. دوسری گل کر یہ گل سی حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم تسی نافرمانی کر دیتی من بعد ما اراکم ما تحبون. اس تو بعد کہ تمہیں اپنی محبوب چیز نظر آئی. یہ محبوب کہہ دیں جو مالک نہیں مالک نہیں محبوب چیز و فتح سی یا انہوں نے کٹ پہ جی سی وہ محبوب سی کہ اسی بھی جا کٹیے من کو من یرید دنیا من کو من یرید الاخرہ. کوئی تو جو سی جی دنیا تے نظر سی اور کوئی جو سی جی آخرت تے نظر سی. مطلب وہ جڑے 15 نہیں ہٹے وہ امیر بھی نہیں ہٹے. انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے جی تھی جانتے تو اسی تمہیں کی کہہ سکتے ہیں اسی تو اتنے ہی کھڑے ہوتے. اور سب تو پہلے شہید بھی ہوئی ہوئے گھوڑ سواراں دے آن تے. فرمایا انہوں کی نظر کس سے سی؟ انہوں کی نظر آخرت سے سی. تاری اے دنیا کی فتح سے جڑا نا یہ تھی بہت محبوب سمجھتے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں انہوں کو پھیر دیتا. تھی تو انہوں نے وڈی چکی جا رہے سی لیکن اللہ نے وہ پچھوں کی انہوں نے مگا کے وہ تو 200 گھوڑ سواراں تے تمہیں روک دیتا. رکنا پیا کیونکہ پچھوں جو آ گئی فوراً. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. اے نوٹ کر لو جلدی نہ ترجمہ آپ یہ سارے کا کر دینا میں نے لیکن دیکھو اے گل نوٹ کر لو. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. لیکن اللہ نے تمہیں معاف کر دیا جو کچھ بھی ہویا کیونکہ صحابہ کرام دیتے اللہ تعالیٰ تنقید کر رہا. اللہ نے اپنے پیغمبروں سے بھی کی ہے نا. قرآن کریم کنی جگہ سے آتا ہے کہ وہ یونس مچھلی والا ورگا نہ ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو مچھلی والے ورگے نہ ہو جانا. یہ گل تو کدی غور کیتا میں تمہیں کہاں یار تھی لیاقت بھائی ورگے نہ ہو جائیے تو یہ لیاقت کی کنی رہ گئی ختم نہیں ہوگی. اس طرح اللہ کہتا ہے یہ وہ ورگا نہ ہو جا. حالانکہ وہ بھی پیغمبر اللہ دے تو اللہ نے معاف بھی کیتا ہے. یہ پھر کسی تفصیل دے موقع تے دساں گا. ہوں اس گل کا ٹائم نہیں میرے پاس لیکن یہ سمجھ لو چیز اس طرح فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. اس واسطے کہ یہ امت دے وچوں بڑے سارے لوگ ہیں جڑے اعتراض کرتے ہو کہتے جو عثمان غنی مدینے پہنچ گیا سی عمر فاروق تے جنگ تو علیحدہ ہو کر بہ گیا سی. ٹھیک ہے نا. یا اور کوئی کمزوری بھی اگر کسی کو ظاہر ہوئی اللہ کہتا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. اللہ نے آدم نے بھی معاف کر دیتا. یونس علیہ السلام نے معاف کر دیتا. اتنے ذکر کیوں کیتا؟ اتنے ہدایت واسطے ذکر کیتا ساری ہدایت واسطے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. اللہ تے بڑا ایمان والے تے فضل کرنے والا. اذ تسعدون ولا تلوون علی احد. اور جس ویلے تسی جڑا نا وہ اتنے دی اتنے چڑھتے جاندے سی. کئی سارے بندے پہاڑ تے چڑھ گئے سی مسلمان وہ ہوتے ہیں حالات بن گئے سی اداں دے جان دا خطرہ بن گیا سی. ولا تلوون علی احد. اور تسی کسے وال مڑ کے نہیں دیکھتے سی. والرسول یدعوکم فی اخراکم. اور رسول تمہیں پیچھے واجہ دے رہے سی. اگر یہ اچھا دیکھے تو بندے دے دل چاہتی نا یار وہ کیسے صحابی سی. ٹھیک ہے نا. جڑے مطلب تاں جڑے جاندے تھے بھلی جاندے سی. لیکن ہاں اس تو اللہ نے پہلے کر دیتا تبصرہ صحیح کیتا تجزیہ پورا کیتا لیکن پھر آپ اللہ کا دفعان کو اللہ نے تمہیں معاف کر دیتا. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ. تو تمہیں غم دے غم آیا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. تاکہ تسی غم نہ کیا کریا کرو جس ویلے تہاڈا کوئی نقصان ہو جائے کوئی شاید تہاڈے تو چلی جائے اور نہ جس ویلے کوئی دنیا کا کوئی ملے نا. یعنی دوسرے لفظ میں اگر شکست ہو جائے تو افسوس نہ کریا کرو اور اگر فتح ہو جائے تو بہت ہی زیادہ خوشیاں نہ منا کرو. تھوڑی بہتی تو منا ہی بندہ نا. واللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ تہاڈے عملاں تو واقف ہے. کوئی بھی کامیابی اگر ملتی ہے نا تو اللہ کی جانب منسوخ کرو. ٹھیک ہے نا.
اور ایک اپنا بہت زیادہ کمال وہ میں بڑا ہنرمند ہاں، یہ چیز جہی ہے نا، یہ بھاویں دین کا ہی کام کر دے تو بھاویں کوئی دنیا کا کر دے. ثم انزل علیکم من بعد الغم نعاسا طائفۃ منکم، پھر تہاڈے چوں ایک گروہ نو اونگ آئی. وہ اللہ تعالیٰ کی طرفوں جڑا نا، کیونکہ اینے حالات دے وچ دوبارہ سیٹ ہونا بڑا مشکل ہوندا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بڑا حادثہ ہو جائے نا تو وہ ہوش آن واسطے ٹائم چاہیے ہوتا، دیکھن والوں واسطے بھی. ٹھیک ہے نا، لتاں کمبی جا رہی ہوندی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اونگ اتاری کی تھی. جی میں بس بیٹھا کسی نے ماڑا جا جھٹکا جہا آتا نا تو بس اس کے بعد سیٹ ہو گیا. خدا اللہ گل کرتا وطائفۃ قد اہمت انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. اور تہاڈے وچوں ایک گروہ جو وہ سگا کہ جنوں اپنی جاناں دی پی گئی، اپنی جان بچاؤ تے اور گمان کر لگے جاہلیت جیسے. یقولون حل لنا من الامر من شیء، تے او کہندے سی کیا سانو بھی امر دے وچ کوئی اختیار ہے، یعنی ساڈے کولوں بھی کوئی پوچھا کرو. وہ مدینے چ پوچھا سی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی یہ جنگ کداں لڑنی ہے، مشاورت. بعض لوگوں کا خیال سا کہ آپ جا کے اندر ہی لڑنی چاہیے، جی میں خندق لڑی سی نا اس طرح مدینے میں رہ کے، کیونکہ ساری تعداد کم ہے، انہوں کی تعداد زیادہ ہے. اسی گھراں چ بیٹھ کے نا، مطلب یہ مرد سڑکوں کے عورتوں چھتوں کے اوپر روڑے پتھر مارن اتنے جمع کر لیے، اس طرح لڑیے آپ. لیکن بعض لوگ جڑے سی نوجوان سے پھر انہوں نے کیا جی انہوں نے اصل دے جو میں پیچھے دسیا نا کہ بدر کا دھکا لگا سی نا، بدر کا ایک ہوتا نا ایونٹ ایسا، وہ کہتے سی کہ اتنے جا کے لڑیے. بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا. تو پھر کچھ لوگ ان لوگوں کی کمزوری سی، وہ کہتے دیکھو جدا اسی کہنے ہیں جیسے بیٹی کے نکاح کرنا ہوگا تو بے شک ایک بیٹا جڑا ہے نا وہ مان لے لیا ہوتا کہ نہیں اتنے نہیں کرنا، پیو کر دینا، پھر بیٹی کو اتنے مسئلہ بنے. وہ پھر کی کہنا میں ادھر ہی نہیں آخیا سی، میں ادھر نہیں کیا سی، وہ بندے نہیں چلے آئے مڑ مڑ کہہ ہوگا. وہ اسی طرح وہ بھی کہتے یار اسی تو ادھر کیا سی اتنے ہی لڑیے، ساری مانتا ہی کوئی نہیں، اسی کیا سی مدینے لڑیے. قل ان الامر کلہ للہ، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہہ دیو کہ امر تے کل دا کل اللہ دا ہی ہے. یخفون فی انفسکم ما لا یبدون لک، اور یہ چھپاندے سی آپ جو انہاں دے دلاں دے وچ سیگا تواڈے کولوں. یقولون لو کان لنا من الامر شیء، اور یہ کہندے سی اگر ساڈا کوئی اختیار ہوندا اس کام دے وچ ما قتلنا شیء ما قتلنا ہا ہونا، تے اسی ایتھے اج قتل نہ ہوندے، ادھا نہ مارے جاندے. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہہ دیو کہ اگر تسی اپنے گھراں چ نہ نکل دے تے جڑے اج ایتھے قتل ہویا ہے یہ اپنے گھراں چ آپ ہی نکل کے آ جاندے، ایتھے آپ قتل ہوندے. لیبتلی اللہ ما فی صدورکم، اور یہ اللہ نے اس واسطے کیتا کہ تواڈے دلاں دی کمزوری ظاہر ہو جائے، تواڈے دل چ اداں دی سوچ پیدا ہوندی ہے، اینو ختم کرے کہ اسی نہ ایتھے نہ ہوندے تے نہیں مردے سگے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ تواڈے دلاں نو خالص کر دے، یعنی کمزوری نکلے گی سامنے نہیں آئے گی تو خالص کداں ہوئے گی، وہ دی اصلاح کداں ہوگی. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تواڈے دلاں دی ہر گل نو جاندا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اور بے شک وہ لوگ جڑے اس دن منہ موڑ گئے سی جنگ تو، مدینے چلے گئے کچھ لوگ تے کچھ نے اتنے جنگ تو علیحدگی اختیار کر لی کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو پھر اسی جنگ لڑ کے کی لڑنا. فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جنہیں اس دن جنہوں نے جنگ تو منہ موڑیا سی، انما استزلهم الشیطان، شیطان ببعض ما کسبوا، تو شیطان نے انہوں نے بعض عملوں کی وجہ تو جڑا انہوں ڈگمگایا، انہوں نے پیر جڑا نا کدا کدا پیر ہلاتے، کہتے نا میں ڈگمگا گیا، ڈگمگایا اللہ تعالیٰ کہتا انہوں نے شیطان نو. ہوں ایڈی وڈی گل کہہ کے تھے پھر اللہ نے کی کیا، یہ چھڈی نہیں دس دیتی ہے، لیکن پھر کی کیا
وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہ دوسری دفعہ، پہلے بھی میں تو دسیا نا الفاظ آیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ تو معاف کر چکا ہے۔ ایسے کی فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ انہوں نے معاف کر چکیا، بے شک انہوں نے شیطان نے جڑا نا وہ ڈگمگایا۔ اتنے اہتمام نہ کیوں کیا؟ اس واسطے کہ قرآن دے الفاظ ہے نا، قیامت تک پڑھنے ہیں، کوئی بندہ وہ دل میں گل آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ تسی کہو کہ اللہ نے کیوں معاف کر دیتا، اللہ معاف کرنے والا اور تحمل والا ہے۔ اور یہ گل سمجھ لو، توبہ ایک بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک توبہ بے شک شرک کیتا ہے وہ تو بھی توبہ ہو جاتی ہے، اور بے شک کفر کیتا ہے وہ تو بھی توبہ ہو جاتی ہے، بے شک منافق عبداللہ ابن ابی تک بھی پہنچ گیا وہ بھی توبہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو توبہ ہر روز کرتے رہنا چاہیے، بشرط ہے کہ توبہ قبول ہو جائے، اللہ قبول کر لوے کہ اللہ تو دعا کہ اللہ سانو توبہ دی توفیق دے۔ لیکن اتنے جی سبق کی گل ہے وہ رہ گئی ہے، وہ کی ہے یہ چیزاں اللہ کہنا کہ تسی کافران دی جڑی چاہت ہے، جڑی خواہش ہے، تسی وہ تکمیل نہ کرو۔ یہ تہاڈا اس طرح کا طرز عمل ان کافران دیا خواہشات دی تکمیل دے برابر ہے اللہ تعالیٰ دے۔ ہاں وہ شروع سے ایسے تو فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، یہ طرز عمل مطلب یہ ہے کہ تسی توحید کی سربلندی دے وچوں اپنے آپ علیحدہ کر کے جا کے اپنی دکانوں سے پہ گئے، اپنے کاروبار کو مصروف ہو گئے، اپنے مطلب بچے پالن لگ پائے، اپنی دنیا کے مصروف ہو گئے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں، انہوں نے نہیں پتا کہ تمہیں ڈھڈ لگے، تھی بچے بھی جمتے ہو تو سارا کچھ کرتے، بچے بھی پال رہے، اس کے بعد انہوں کو اعتراض ہے، انہوں نے اعتراض اختلاف اسی گل تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تھی اس جدوجہد پارٹیسپیشن جڑا نا وہ نہ کرو۔ ٹھیک ہے، پہلی گل تو یہ ہے کہ تھی ایک جدوجہد چو ہٹ جاؤ، پھر یہ کہ تھی بالکل یہ تم متنفر ہو جاؤ، لا تعلق ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ ہم جنہوں اللہ نے توفیق دیتی اور جنہوں اللہ نے ایمان دیتا وہ اس گل سمجھتا ہے کہ بھائی جنہ چر میرے ساہ ہے گیا نا تو میں نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، میں کہڑا کسی واسطے کرنا تو جی آخر صاحب کریں گے تو میں کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، فلانا سوال دین کرے گا تو میں بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نہیں، میرے اتنے میرے رب کی طرف ذمہ داری ہے اور میں جواب بھی رب نو دینا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمین والمسلمات۔